أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وقوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، اور نہ گھٹاؤ ناپ اور تول کو،
میں دیکھتا ہوں تم کو آسودہ حال اور ڈرتا ہوں تم پر عذاب سے ایک گھیر لینے والے دن کے۔ اور اے قوم، پورا کرو ناپ اور تول کو انصاف سے اور نہ گھٹا دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت چچاؤ زمین میں فساد، اور مت مچاؤ زمین میں فساد۔ جو بچ رہے گا اللہ کا دیا وہ بہتر ہے تم کو اگر ہو تم ایمان والے، اور میں نہیں ہوں تم پر نگہبان۔ بولے اے شعیب، تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ سکھایا کہ ہم چھوڑ دیں جن کو پوچھتے رہے ہمارے باپ دادے، یا چھوڑ دیں کرنا جو کچھ کے کرتے ہیں اپنے مالوں میں، تو ہی بڑا باوقار ہے نیک چلن۔ بولا اے قوم، دیکھو تو اگر مجھ کو سمجھ آ گئی اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے روزی دی مجھ کو نیک روزی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بات کو خود کروں وہ کام جو تم سے چھڑاؤں، میں تو چاہتا ہوں سنوارنا جہاں تک ہو سکے، اور بن آنا ہے اللہ کی مدد سے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اے میری قوم، نہ کماؤ میری ضد کر کے یہ کہ پڑے تم پر جیسا کچھ کے پڑ چکا قوم نوح پر، یا قوم ہود پر، یا قوم صالح پر، اور قوم لوط تم سے کچھ دور ہی نہیں۔ اور گناہ بخشواؤ اپنے رب سے اور رجوع کرو اس کی طرف، البتہ میرا رب ہے مہربان محبت والا۔ بولے اے شعیب، ہم نہیں سمجھتے بہت باتیں جو تو کہتا ہے، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تو ہم میں کمزور ہے، اور اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم سنسار کر ڈالتے، اور ہماری نگاہ میں تیری کچھ عزت نہیں۔ بولا اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر زیادہ ہے اللہ سے، اور اس کو ڈال رکھا تم نے پیٹھ پیچھے بھلا کر؟ تحقیق میرے رب کے قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اے میری قوم، کام کیے جاؤ اپنی جگہ، میں بھی کام کرتا ہوں، آگے معلوم کر لوگے کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا اور کون ہے جھوٹا۔ اور تاکتے رہو، میں بھی تمہارے ساتھ تاک رہا ہوں۔ اور جب پہنچا ہمارا حکم، بچا دیا ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی مہربانی سے، اور آ پکڑا ان ظالموں کو کڑک نے۔ پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، پھٹکار ہے مدین کو جیسے پھٹکار ہوئی تھی سمود کو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اہل مدین سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود بننے کے قابل نہیں۔ یہ حکم تو دیانات و عقائد کے متعلق ان کے مناسب حال تھا، اور دوسرا حکم معاملات کے متعلق ان کے مناسب یہ فرمایا کہ تم ناپ تول میں کمی مت کیا کرو، کیونکہ میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھتا ہوں، پھر تم کو ناپ تول میں کمی کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور حقیقتاً تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور علاوہ اس کے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا اللہ تعالی کی نعمتوں کا تقاضا ہے، خود خوف ضرر بھی اس کو مقتضی ہے، کیونکہ اس میں مجھ کو تم پر اندیشہ ہے ایسے دن کے عذاب کا جو انواع عذاب کا جامع ہوگا، اور ہر چند کے کمی نہ کرنا مستلزم ہے پورا کرنے کو، مگر تاکید کے لیے اس کی ممانعت کے بعد اس امر کی تصریح بھی فرا کہ اے میری قوم، اس امر کی تصریح بھی فرمائی کہ اے میری قوم، تم ناپ اور تول پوری طرح کیا کرو، اور لوگوں کا ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو جیسا تمہاری عادت ہے، اور شرک اور لوگوں کے حقوق میں کمی کر کے زمین میں فساد کرتے ہوئے حد توحید و عدل سے مت نکلو۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے بعد اللہ کا دیا ہوا جو کچھ حلال مال بچ جائے وہ تمہارے لیے اس حرام کمائی سے بدل جہاں بہتر ہے، کیونکہ حرام میں گو وہ کثیر ہو برکت نہیں، اور انجام اس کا جہنم ہے۔
اور حلال میں گو وہ قلیل ہو برکت ہوتی ہے اور انجام اس کا رضائے حق ہے۔ اگر تم کو یقین آوے تم مان لو، اور اگر یقین نہ آوے تو تم جانو میں تمہارا پہرا دینے والا تو ہوں نہیں کہ تم سے جبرن یہ افعال چھڑا دوں، جیسا کرو گے بھگتو گے۔ وہ لوگ یہ تمام مواعظ و نصائح سن کر کہنے لگے، اے شعیب کیا تمہارا مصنوعی اور وہمی تقدس تم کو ایسی ایسی باتوں کی تعلیم کر رہا ہے کہ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم ان چیزوں کی پرستش کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں، اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں تصرف کریں؟ واقعی آپ بڑے عقل مند دین پر چلنے والے ہیں۔ یعنی جن باتوں سے ہم کو منع کرتے ہو دونوں میں سے کوئی برا نہیں، کیونکہ ایک کی دلیل تو نقلی ہے کہ ہمارے بڑوں سے بت پرستی ہوتی آئی ہے، اور دوسرے کی دلیل عقلی ہے کہ اپنا مال ہے، اس میں ہر طرح کا اختیار ہے، بس ہم کو منع نہ کرنا چاہیے۔ اور حلیم رشید تمسخر سے کہا، جیسا بد دینوں کی عادت ہوتی ہے دینداروں کے ساتھ تمسخر کرنے کی، اور ان کی نقلی و عقلی دونوں دلیلوں کا فساد بدیہی ہے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم تم جو مجھ سے چاہتے ہو کہ میں توحید و عدل کی نصیحت نہ کروں تو بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر قائم ہوں جس سے وہ توحید و عدل ثابت ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے ایک عمدہ دولت یعنی نبوت دی ہو جس سے مجھ پر تبلیغ ان احکام کی واجب ہو، یعنی توحید و عدل کا حق ہونا بھی ثابت اور ان کی تبلیغ بھی واجب، تو پھر کیسے تبلیغ نہ کروں؟ اور میں جس طرح ان باتوں کی تم کو تعلیم کرتا ہوں خود بھی تو اس پر عمل کرتا ہوں۔ یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارے برخلاف ان کاموں کو کروں جن سے تم کو منع کرتا ہوں، برخلاف سے یہی مراد ہے کہ تم کو اور راہ بتلاؤں اور خود اور راہ پر چلوں۔ مطلب یہ ہے کہ میری نصیحت محض خیر خواہی و دل سوزی سے ہے، جس کا قرینہ یہ ہے کہ میں وہی باتیں بتلاتا ہوں جو اپنے نفس کے لیے بھی پسند کرتا ہوں۔ غرض میں تو اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے امکان میں ہے، اور مجھ کو جو کچھ عمل و اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ ہی کی مدد سے ہے، ورنہ کیا میں اور کیا میرا ارادہ۔ اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف تمام امور میں رجوع کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ توحید و عدل کے وجوب پر دلائل بھی قائم اور بامر خدا بندی اس کی تبلیغ، اور نہ سے ایسا دلسوز اور مصلح پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ الٹی مجھ سے امید رکھتے ہیں کہ میں کہنا چھوڑ دوں۔ کیونکہ اس تقریر میں دل سوزی اور اصلاح کی اپنی طرف نسبت کی ہے، اس لیے ما توفیقی فرما دیا۔ یہاں تک تو ان کے قول کا جواب ہو گیا۔ آگے اس کی ترغیب و ترغیب فرماتے ہیں، اور اے میری قوم میری ضد اور عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جاوے کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آ پڑیں جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھی۔ اور اگر ان قوموں کا قصہ پرانا ہو چکا ہے اور اس لیے اس سے متاثر نہیں ہوتے تو قوم لوط تو ابھی تم سے بہت دور زمانے میں نہیں ہوئی، یعنی ان قوموں کی نسبت ان کا زمانہ نزدیک ہے۔ یہ تو ترغیب کا مضمون ہو گیا، آگے ترغیب ہے، اور تم اپنے رب سے اپنے گناہ یعنی شرک و ظلم معاف کراؤ، یعنی ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گو حقوق ادا کرنے پڑیں، پھر طاعت عبادت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو۔ بلا شک میرا رب بڑا مہربان بڑی محبت والا ہے، وہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور طاعت کو قبول کرتا ہے۔ وہ لوگ یہ لاجواب دل آویز تقریر سن کر جواب معقول سے عاجز ہو کر براہ جہالت کہنے لگے کہ شعیب بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات یا تو اس وجہ سے کہی کہ اچھی طرح توجہ سے آپ کی باتیں نہ سنی ہو، یا تحقیراً کہا ہو کہ نعوذ باللہ یہ ہذیان ہے، سمجھنے کے قابل نہیں۔ چنانچہ بددینوں سے یہ سب امور واقع ہوتے ہیں اور ہم تم کو اپنے مجمع میں کمزور دیکھ رہے ہیں، اور اگر تمہارے خاندان کا ہمارے ہم مذہب ہیں ہم کو پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، اور ہماری نظر میں تمہاری کچھ توقیر ہی نہیں۔
لیکن جس کا لحاظ ہوتا ہے اس کے سبب اس کے رشتہ دار کی بھی رعایت ہوتی ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ تم ہم کو یہ مضامین مت سناؤ ورنہ تمہاری جان کا خطرہ ہے۔ پہلے تمسخر کے طور پر تبلیغ سے روکا تھا، الصلاۃ کا تأمرک، اور اب دھمکی دے کر روکا۔ شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اے میری قوم، افسوس اور تعجب ہے کہ میری جو نسبت اللہ تعالی کے ساتھ ہے کہ میں اس کا نبی ہوں، وہ تو میرے اہلاک سے مانے نہ ہوئی، اور جو میری نسبت خاندان کے ساتھ ہے کہ ان کا رشتہ دار ہوں، وہ اس سے مانے ہوئی۔ تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ تم خاندان کا لحاظ اللہ سے بھی زیادہ کرتے ہو۔ تو کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک نعوذ باللہ اللہ سے بھی زیادہ باتوقیر ہے کہ خاندان کا تو پاس کیا اور اس کو یعنی اللہ تعالی کو تم نے پس پشت ڈال دیا، یعنی اس کا پاس نہ کیا، سو اس کا خمیازہ عنقریب بھگتو گے، کیونکہ یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کو اپنے علم میں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، اگر تم کو عذاب کا بھی یقین نہیں آتا تو اخیر بات یہ ہے کہ تم جانو بہتر ہے تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ سو اب جلدی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ وہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، اور وہ کون شخص ہے جو جھوٹا تھا، یعنی تم مجھ کو دعوی نبوت میں جھوٹا کہتے ہو اور حقیر سمجھتے ہو، تو اب معلوم ہو جاوے گا کہ جرم کذب کا مرتکب اور سزائے ذلت کا مستوجب کون تھا، تم یا میں۔ اور تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ دیکھیں عذاب کا وقوع ہوتا ہے جیسا میں کہتا ہوں یا عدم وقوع جیسا تمہارا گمان ہے۔ غرض ایک زمانے کے بعد عذاب کا سامان شروع ہوا، اور جب ہمارا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا تو ہم نے اس عذاب سے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کی ہمراہی میں اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت خاص سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے کہ نعرہ جبرائیل تھا آ پکڑا، سو اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے رہ گئے اور مر گئے جیسے کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو اور عبرت پکڑو، مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا سمود رحمت سے دور ہوئے تھے۔ معارف و مسائل۔ مذکور صدر آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ مذکور ہے۔ ان کی قوم کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی بھی کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا، اور اس کے خلاف کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا، مگر یہ اپنے انکار اور سرکشی پر قائم رہے تو پوری قوم ایک سخت عذاب کے ذریعے ہلاک کر دی گئی، جس کی تفصیل اس طرح ہے، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ مدین اصل میں ایک شہر کا نام تھا جس کو مدین بن ابراہیم نے بسایا تھا۔ اس کا محل وقوع ملک شام کے موجودہ مقام معان کو بتلایا جاتا ہے۔ اس شہر کے باشندوں کو بھی بجائے اہل مدین کے مدین کہہ دیا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ تعالی کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو اسی قوم مدین میں سے ہیں، اسی لیے اس کو مدین کا بھائی فرما کر اس نعمت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس قوم کے رسول کو اللہ تعالی نے اسی قوم سے بنایا تاکہ ان سے مانوس ہو کر ان کی ہدایات کو بآسانی قبول کر سکیں۔ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے تو اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کیونکہ یہ لوگ مشرک تھے، درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، جس کو قرآن میں لفظ ایکا سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اسی کی نسبت سے اہل مدین کو اصحاب الایکا کا بھی لقب دیا گیا ہے۔
اس کفر و شرک کے ساتھ ان میں ایک اور عیب و گناہ نہایت سخت یہ تھا کہ بیوپار اور لین دین کے وقت ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کا حق مال لیتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا. فائدہ یہاں یہ بات خاص طور سے قابل غور ہے کہ کفر و شرک سب گناہوں کی جڑ ہے. جو قوم اس میں مبتلا ہے اس کو پہلے ایمان ہی کی دعوت دی جاتی ہے. ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال پر توجہ نہیں دی جاتی. دنیا میں ان کی نجات یا عذاب بھی اسی ایمان و کفر کی بنیاد پر ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سابقین اور ان کی قوموں کے واقعات جو قرآن میں مذکور ہیں اسی طرز عمل کے شاہد ہیں. صرف 2 قومیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں کفر کے ساتھ ان کے اعمال خبیثہ کو بھی دخل رہا ہے. ایک لوط علیہ السلام کی قوم جس کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ان پر جو عذاب پوری بستی الٹ دینے کا واقع ہوا اس کا سبب ان کے عمل خبیث کو بتلایا گیا ہے. دوسری قوم شعیب علیہ السلام دوسری قوم شعیب علیہ السلام کی ہے جن کے عذاب کا سبب کفر و شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے کو بھی قرار دیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں کام اللہ تعالی کے نزدیک سب گناہوں سے زیادہ مبغوض اور شدید ہیں. بظاہر وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ پوری نسل انسانی کو اس سے شدید نقصان پہنچتا ہے اور پورے عالم میں اس سے فساد عظیم پھیل جاتا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے کے خبیث عمل سے روکنے کے لیے پیغمبرانہ شفقت کے ساتھ اول تو یہ فرمایا انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. یعنی میں تمہیں اس وقت خوشحالی میں دیکھتا ہوں, کوئی فقر و فاقہ اور مالی تنگی نہیں جس کی وجہ سے اس بلا میں مبتلا. اس کے علاوہ اللہ تعالی کی نعمت کا شکر اور مقتضا ہے کہ تم اس کی مخلوق پر ظلم نہ کرو, اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے میری بات نہ سنی اور اس عمل خبیث سے باز نہ آئے تو مجھے خطرہ ہے کہ خدا تعالی کا عذاب تمہیں گھیر لے. اس عذاب سے آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور دنیا کا بھی. پھر دنیا کے عذاب بھی مختلف قسم کے آ سکتے ہیں. ادنا عذاب یہ ہے کہ تمہاری یہ خوشحالی ختم ہو جائے اور تم قحط اور گرانی اشیاء میں مبتلا ہو جاؤ, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالی اس کو قحط اور گرانی اشیاء کے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اگرچہ ناپ تول کی کمی کو منع کرنے سے پورا ناپنا تولنا خود ہی ضروری ہو جاتا ہے, لیکن مزید تاکید کے لیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یعنی اے میری قوم تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کی چیزوں کو کم نہ کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. پھر ان کو شفقت کے ساتھ سمجھایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. یعنی لوگوں کے حقوق ناپ تول پورا کر کے ادا کرنے کے بعد جو کچھ بچ رہے تمہارے لیے وہی بہتر ہے اگر تم میری بات مانو, اور اگر میری بات مانو گے تو یاد رکھو میں اس کا ذمہ دار نہیں کہ تم پر کوئی عذاب آ جائے. حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خطیب الانبیاء ہیں. آپ علیہ السلام نے اپنے حسن بیان سے اپنی قوم کو سمجھانے اور ہدایت پر لانے کی پوری کوشش میں انتہا کر دی, مگر یہ سب کچھ سننے کے بعد قوم نے وہی جواب دیا جو جاہل قومیں اپنے مصلحین کو دیا کرتی ہیں. ان پر بھپتیاں کسیں, استہزاء کیا, کہنے لگے
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. یعنی کیا تمہاری نماز تمہیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ کہ ہم اپنے مملوک اموال میں خود مختار نہ رہیں کہ جس طرح ہمارا جی چاہے معاملہ کریں، بلکہ اپنے معاملات بھی آپ سے پوچھ پوچھ کر کیا کریں کہ کیا حلال ہے کیا حرام. حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز پوری قوم میں معروف تھی کہ بکثرت نوافل و عبادت میں لگے رہتے تھے، اس لیے ان کے ارشادات کو بطور استہزاء کے نماز کی طرف منسوب کیا کہ تمہاری یہ نماز ہی تمہیں معاذ اللہ ایسی غلط باتیں بتاتی ہے. ان کے اس کلام سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی یوں سمجھتے تھے کہ دین و شریعت کا کام صرف عبادات تک محدود ہے، معاملات میں اس کا کیا دخل ہے. ہر شخص اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اس پر کوئی پابندی لگانا دین کا کام نہیں، جیسے اس زمانے میں بھی بہت سے بے سمجھ لوگ ایسا خیال رکھتے ہیں. قوم نے خالص ہمدردی، دل سوزی اور نصیحت کا جواب اس قدر تلخ دیا، مگر شعیب علیہ السلام شان پیغمبر ہی رکھتے تھے، شان پیغمبر ہی رکھتے ہیں. یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اسی ہمدردی کے ساتھ مخاطب ہو کر مزید فہمائش کے لیے فرمانے لگے، یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا. یعنی اے میری قوم مجھے بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اپنی بات کے حق ہونے پر دلیل اور کافی شہادت رکھتا ہوں، اور اللہ تعالی نے مجھے فرمایا، یعنی اے میری قوم مجھے بتلاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اپنی بات کے حق ہونے پر دلیل اور کافی شہادت رکھتا ہوں، اور اللہ تعالی نے بہترین رزق بھی عطا فرمایا ہو کہ ظاہری رزق جس پر معاش کا مدار ہے وہ بھی عطا فرمایا، اور باطنی رزق فہم و عقل اور اس پر وحی و نبوت کا انعام گراں نمایاں بھی عطا فرمایا، تو پھر کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی تمہاری طرح گمراہی اور ظلم کو اختیار کر لوں اور حق بات تمہیں نہ پہنچاؤں؟ اس کے بعد فرمایا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ. یعنی یہ بھی تو سمجھو کہ میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں خود بھی تو اس کے پاس نہیں جاتا. اگر میں تمہیں منع کرتا اور خود اس کا ارتکاب کرتا تو تمہارے لیے کہنے کی گنجائش تھی. اس سے معلوم ہوا کہ داعی اور واعظ و مبلغ کے عمل کو اس کی واعظ و نصیحت میں بڑا دخل ہوتا ہے. جس چیز پر واعظ خود عامل نہ ہو اس کی بات کا دوسروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر فرمایا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. یعنی میرا مقصد اس ساری جد و جہد اور تمہیں بار بار کی فہمائش سے بجز اس کے کچھ نہیں کہ مقدور بھر اصلاح کی کوشش کروں. اور پھر فرمایا کہ یہ کوشش بھی در حقیقت میرے اپنے اختیار سے نہیں بلکہ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سب اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہوں، ورنہ میرے بس میں کچھ نہ تھا. اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہر کام میں میں رجوع کرتا ہوں. اس بند و نصیحت کے بعد پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمْ بِبَعِيدٍ.
یعنی تم سوچو سمجھو، ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت اور عداوت تم پر کوئی ایسا عذاب لا ڈالے جیسا تم سے پہلے قوم نوح علیہ السلام یا قوم ہود علیہ السلام یا قوم صالح علیہ السلام پر آ چکا ہے، اور لوط علیہ السلام کی قوم اور ان کا عبرتناک عذاب تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ یعنی مقامی اعتبار سے بھی قوم لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیاں مدین کے قریب ہی ہیں، اور زمانے کے اعتبار سے بھی تم سے بہت قریب زمانے میں ان پر عذاب آیا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ ان کی قوم اس کو سن کر اور بھی زیادہ اشتعال میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کے خاندان کی حمایت آپ کو حاصل نہ ہوتی تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو نصیحت فرمائی کہ تم کو میرے خاندان کا تو خوف ہوا، مگر خدا تعالی کا کچھ خوف نہ آیا جس کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ بالآخر جب قوم نے کوئی بات نہ مانی تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اب عذاب کا انتظار کرو۔ اس کے بعد حق تعالی نے شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو حسب دستور اس بستی سے نکال لیا، اور باقی سب کے سب جبرائیل علیہ السلام کی ایک سخت آواز سے یکدم ہلاک ہو گئے۔ احکام و مسائل۔ ناپ تول کی کمی کا مسئلہ۔ مذکورہ آیات میں قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آنے کا ایک سبب ان کا ناپ تول میں کمی کرنا تھا، جس کو تطفیف کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ میں ان کے عذاب شدید کا بیان فرمایا ہے، اور باجماع امت ایسا کرنا سخت حرام ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے ماتحت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں فرمایا کہ ناپ تول کی کمی سے اصل مراد یہ ہے کہ کسی کا جو حق کسی کے ذمے ہو اس کو پورا ادا نہ کرے بلکہ اس میں کمی کرے، خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا دوسری طرح کی۔ اگر کوئی ملازم اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، کسی دفتر کا ملازم یا کوئی مزدور اپنے کام کے وقت مقرر میں کمی کرتا ہے یا مقررہ کام کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، وہ بھی اسی فہرست میں داخل ہے۔ کوئی شخص نماز کے آداب و سنن پورے بجا نہیں لاتا، وہ بھی اسی تطفیف کا مجرم ہے، نعوذ باللہ من۔ مسئلہ تفسیر قرطبی میں ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کی ایک عادت یہ تھی کہ ملک کے رائج سکوں درہم و دینار میں سے کنارے کاٹ کر سونا چاندی بچا لیتے، اور یہ کٹے ہوئے سکے پوری قیمت سے چلتے کر دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی سلطنت کے سکوں کا توڑنا حرام قرار دیا ہے، اور آیت تسعۃ رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت زید بن اسلم نے یہی فرمایا ہے کہ یہ لوگ درہم و دینار کو توڑ کر اپنا فائدہ حاصل کر لیا کرتے تھے، جس کو قرآن نے فساد عظیم قرار دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا کہ وہ درہم کو کاٹ رہا تھا۔ موصوف نے اس کو کوڑوں کی سزا دی اور سر منڈوا کر شہر میں گشت کرایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبیب۔ اور البتہ بھیج چکے ہیں ہم موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، پھر وہ چلے حکم پر فرعون کے، اور نہیں بات فرعون کی کچھ کام کی۔ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر، اور برا گھاٹ ہے جس پر پہنچے۔ اور پیچھے سے ملتی رہی اس جہاں میں لعنت، اور دن قیامت کے بھی برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ یہ تھوڑے سے حالات ہیں بستیوں کے کہ ہم سناتے ہیں تجھ کو، بعض ان میں سے اب تک قائم ہیں اور بعض کی جڑ کٹ گئی۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن ظلم کر گئے وہی اپنی جان پر۔ پھر کچھ کام نہ آئے ان کے ٹھاکر معبود جن کو پکارتے تھے سوائے اللہ کے کسی چیز میں۔ جس وقت پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہیں بڑھایا ان کے حق میں سوائے ہلاک کرنے کے۔ خلاصہ تفصیل، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے معجزات اور دلیل روشن لے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، سو نہ فرعون نے مانا اور نہ ان کے سرداروں نے مانا، بلکہ فرعون بھی اپنے کفر پر رہا اور وہ لوگ بھی فرعون ہی کی رائے پر چلتے رہے۔ اور فرعون کی رائے کچھ صحیح نہ تھی۔ وہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا، پھر ان سب کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور وہ دوزخ بہت ہی بری جگہ ہے اترنے کی، جس میں یہ لوگ اتارے جائیں گے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی، اور قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ یہاں قہر سے غرق ہوئے اور وہاں دوزخ نصیب ہوگا۔ برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا۔ یہ جو کچھ اوپر قصص میں مذکور ہوا، ان غارت شدہ بستیوں کے بعض حالات تھے جن کو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ سو بعضی بستیاں تو ان میں اب بھی قائم ہیں، مثلا مصر کہ آل فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد بھی آباد رہا، اور بعض کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ اور ہم نے جو ان مذکورہ بستی والوں کو سزائیں دی، سو ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ بلا قصور سزا دی ہو، جو کہ صورتاً ظلم ہے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کہ ایسی حرکتیں کی جن سے مستوجب سزا ہوئے۔ سو ان کے وہ معبود جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر پوچھتے تھے، ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے جب آپ کے رب کا حکم عذاب کے لیے آ پہنچا کہ ان کو عذاب سے بچا لیتے، اور فائدہ تو کیا پہنچا اور الٹا نقصان پہنچایا، یعنی سبب نقصان کے ہوئے کہ ان کی پرستش کی بدولت سزا یاب ہوئے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَلَا شَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ
إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لِيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ انہو بما یعملون خبیر۔ اور ایسی ہی ہے پکڑ تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے شدت کی۔ اس بات میں نشانی ہے اس کو جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے۔ وہ ایک دن ہے جس میں جمع ہوں گے سب لوگ، اور وہ دن ہے سب کے پیش ہونے کا، اور اس کو ہم دیر جو کرتے ہیں سو ایک وعدہ کے لیے جو مقرر ہے۔ جس دن وہ آئے گا بات نہ کر سکے گا کوئی جاندار مگر اس کے حکم سے، سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت۔ سو جو لوگ بدبخت ہیں وہ تو آگ میں ہیں، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں سو جنت میں ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک رہے آسمان اور زمین، مگر جو چاہے تیرا رب، بخشش ہے بے انتہا۔ سو تو نہ رہ دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوچھتے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں پوچھتے مگر ویسا ہی جیسا کہ پوچھتے تھے ان کے باپ دادے اس سے پہلے، اور ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ، یعنی عذاب سے بلا نقصان۔ اور البتہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ کے پہلے فرما چکا تھا تیرا رب تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا پورا دے گا رب تیرا ان کو ان کے اعمال، اس کو سب خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور آپ کے رب کی داروگیر ایسی ہی سخت ہے جب وہ کسی بستی والوں پر داروگیر کرتا ہے جبکہ وہ ظلم و کفر کیا کرتے ہوں، بلا شبہ اس کی داروگیر بڑی علم رساں اور سخت ہے کہ اس سے سخت تکلیف پہنچتی ہے اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وجہ عبرت ظاہر ہے کہ حب دنیا کا عذاب ایسا سخت ہے، حالانکہ یہ دار الجزا نہیں تو آخرت کا جو کہ دار الجزا ہے کیسا سخت عذاب ہوگا۔ وہ یعنی آخرت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس میں تمام آدمی جمع کیے جاویں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے، اور وہ دن کو اب تک آیا نہیں لیکن اس سے کوئی اس کے آنے میں شک نہ کرے، آوے گا ضرور۔ ہم اس کو صرف تھوڑی مدت کے لیے بعض مصلحتوں سے ملتوی کیے ہوئے ہیں، پھر جس وقت وہ دن آوے گا مارے ہیبت کے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ کوئی شخص بدون خدا کی اجازت کے بعد تک بھی نہ کر سکے گا۔ وہاں جب حساب کتاب کے لیے حاضری ہوگی اور ان کے اعمال پر جواب طلب کیا جاوے گا، اس وقت البتہ منہ سے بات نکلے گی، خواہ وہ بات مقبول ہو یا مقبول نہ ہو۔ سو اس حالت میں تو سب اہل موقف شریک ہوں گے، پھر آگے ان میں یہ فرق ہوگا
کہ بعض تو شقی یعنی کافر ہوں گے اور بعض سعید یعنی مومن ہوں گے۔ سو جو لوگ شقی ہیں وہ تو دوزخ میں ایسے حال سے ہوں گے کہ اس میں ان کی چیخ و پکار پڑی رہے گی اور ہمیش کو اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں۔ یہ محاورہ ہے ابدیت کے لیے اور کوئی نکلنے کی سبیل نہ ہوگی۔ ہاں اگر خدا ہی کو نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے، کیونکہ آپ کا رب جو کچھ چاہے اس کو پورے طور سے کر سکتا ہے، مگر باوجود قدرت کے یہ یقینی ہے کہ خدا یہ بات نہ چاہے گا، اس لیے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو سعید ہیں، سو وہ جنت میں ہوں گے اور وہ اس میں داخل ہونے کے بعد ہمیشہ کو رہیں گے جب تک آسمان و زمین قائم ہیں، گو جانے کے قبل کچھ سزا بھگتنی ہو۔ ہاں اگر خدا ہی کو نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے، مگر یہ یقینی ہے کہ خدا یہ بات کبھی نہ چاہے گا، پس نکلنا بھی کبھی نہ ہوگا، بلکہ وہ غیر منقطع عطیہ ہوگا۔ اور جب کفر کا وبال اوپر کی آیتوں سے معلوم ہو چکا، سو اے مخاطب جس چیز کی یہ پرستش کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا شبہ نہ کرنا، بلکہ یقین رکھنا کہ ان کا یہ عمل موجب سزا ہے بوجہ باطل ہونے کے۔ اور باطل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل عبادت غیر اللہ کی کر رہے ہیں، جس طرح ان کے قبل ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ امر خلاف دلیل باطل اور موجب سزا ہوتا ہے، اور ہم یقیناً قیامت کو ان کا حصہ عذاب کا ان کو پورا بے کم و کاست پہنچا دیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت دی تھی، سو اس میں بھی مثل قرآن کے اختلاف کیا گیا کہ کسی نے نہ مانا، کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا۔ یہ کوئی آپ کے لیے نئی بات نہیں ہوئی، پس آپ مغموم نہ ہوں۔ اور یہ منکرین ایسے مستحق عذاب ہیں کہ اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی ہے کہ پورا عذاب ان کو آخرت میں دوں گا، تو جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا قطعی فیصلہ دنیا ہی میں ہو چکا ہوتا، یعنی وہ عذاب موعود واقع ہو جاتا، اور یہ لوگ باوجود قیام براہین کے ابھی تک اس فیصلے یعنی عذاب موعود کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے کہ ان کا عذاب یقین ہی نہیں، ان کو عذاب کا یقین ہی نہیں آتا۔ شک کا مطلب یہی ہے، اور کسی کے شک و انکار سے یہ عذاب ٹلے گا نہیں، بلکہ بالیقین سب کے سب ایسے ہی ہیں کہ آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کی جزا کا پورا حصہ دے گا۔ بالیقین وہ ان کے سب اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔ جب ان کی سزا کا معاملہ آپ سے کچھ سروکار نہیں رکھتا تو آپ اور مسلمان اپنے کام میں لگے رہیں، وہ کام یہ ہے جو اگلی آیات میں مذکور ہے۔ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون۔ سو تو سیدھا چلا جا جیسا تجھ کو حکم ہوا، اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور مت جھکو ان کی طرف جو ظالم ہیں، پھر تم کو لگے گی آگ، اور کوئی نہیں تمہارا اللہ کے سوا مددگار، پھر کہیں مدد نہ پاؤ گے۔ خلاصہ تفسیر، جس طرح کہ آپ کو حکم ہوا ہے راہ دین پر مستقیم رہیے، اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہیں، اور دائرہ دین سے ذرا مت نکلو، یقیناً وہ تم سب کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ اور اے مسلمانوں، ان ظالموں کی طرف یا جو ان کی مثل ہوں ان کی طرف دلی دوستی سے یا اعمال و احوال میں مشارکت و مشابہت سے مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جاوے،
اور اس وقت خدا کے سوا تمہارا کوئی رفاقت کرنے والا نہ ہو، پھر تمہاری حمایت کسی طرف سے بھی نہ ہو، کیونکہ رفاقت تو حمایت سے سہل ہے۔ جب رفاقت کرنے والا بھی کوئی نہیں تو حمایت کرنے والا کون ہوتا؟ معارف و مسائل۔ سورہ ہود میں انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے واقعات نوح علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک خاصی ترتیب و تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سینکڑوں مواعظ و حکم اور احکام و ہدایات ہیں۔ ان واقعات کے ختم پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ فرمایا گیا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یعنی یہ ہیں پہلے شہروں اور بستیوں کے واقعات جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں۔ یہ بستیاں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، ان میں سے بعض کے تو ابھی کچھ عمارات یا کھنڈرات موجود ہیں، اور بعض بستیاں ایسی کر دی گئی ہیں جیسے کھیتی کاٹنے کے بعد زمین ہموار کر دی جائے، پچھلی کھیتی کا نشان تک نہیں رہتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو چھوڑ کر بتوں اور دوسری چیزوں کو اپنا خدا بنا بیٹھے، جس کا انجام یہ ہوا کہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آیا تو ان خود ساختہ خداؤں نے ان کی کوئی مدد نہ کی، اور اللہ تعالیٰ جب بستیوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو ان کی گرفت ایسی ہی سخت اور دردناک ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد ان کو آخرت کی فکر میں مشغول کرنے کے لیے فرمایا کہ ان واقعات میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جس دن تمام اولاد آدم ایک جگہ جمع اور موجود ہوگی۔ اس دن کا یہ حال یہ ہوگا کہ کسی شخص کی مجال نہ ہوگی کہ بغیر اجازت خداوندی ایک حرف بھی زبان سے بول سکے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکرر خطاب کر کے ارشاد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی آپ دین کے راستے پر اسی طرح مستقیم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی مستقیم رہیں جو کفر سے توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود سے نہ نکلو کیونکہ وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ استقامت کا مفہوم اور اہم فوائد و مسائل۔ استقامت کے معنی سیدھا کھڑا رہنے کے ہیں، جس میں کسی طرف ذرا سا جھکاؤ نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ کام آسان نہیں۔ کسی لوہے، پتھر وغیرہ کے عمود کو ماہر انجینئر ایک مرتبہ اس طرح کھڑا کر سکتے ہیں کہ اس کے ہر طرف زاویہ قائمہ ہی رہے، کسی طرف ادنا میلان نہ ہو، لیکن کسی متحرک چیز کا ہر وقت ہر حال میں اس حالت پر قائم رہنا کس قدر مشکل ہے وہ اہل بصیرت سے مخفی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو اس آیت میں اپنے ہر کام میں ہر حال میں استقامت پر رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ استقامت لفظ تو چھوٹا سا ہے مگر مفہوم اس کا ایک عظیم الشان وسعت رکھتا ہے، کیونکہ معنی اس کے یہ ہیں کہ انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، کسب معاش اور اس کی آمد و صرف کے تمام ابواب میں اللہ جل شأنہ کی قائم کردہ حدود کے اندر اس کے بتلائے ہوئے راستے پر سیدھا چلتا رہے۔ ان میں سے کسی باب کے کسی عمل اور کسی حال میں کسی ایک طرف جھکاؤ یا کمی زیادتی ہو جائے تو استقامت باقی نہیں رہتی۔ دنیا میں جتنی گمراہیاں اور عملی خرابیاں آتی ہیں وہ سب اسی استقامت سے ہٹ جانے کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ عقائد میں استقامت نہ رہے تو بدعات سے شروع ہو کر کفر و شرک تک نوبت پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ذات و صفات کے متعلق جو معتدل اور صحیح اصول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اس میں افراط و تفریط
یا کمی بیشی کرنے والے خواہ نیک نیتی ہی سے اس میں مبتلا ہوں گمراہ کہلائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمت و محبت کی جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں، ان میں کمی کرنے والوں کا گمراہ و گستاخ ہونا تو سب ہی جانتے ہیں، ان میں زیادتی اور غلو کر کے رسول کو خدائی صفات اور اختیارات کا مالک بنا دینا بھی اسی طرح کی گمراہی ہے۔ یہود و نصارہ اسی گمراہی میں کھوئے گئے۔ عبادات اور تقرب اللہ کے لیے جو طریقے قرآن عظیم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے ہیں، ان میں ذرا سی کمی کوتاہی جس طرح انسان کو استقامت سے گرا دیتی ہے، اسی طرح ان میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی بھی استقامت کو برباد کر کے انسان کو بدعات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ وہ بڑی نیک نیتی سے یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، اور وہ عین ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدعات و محدثات سے بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اس کو شدید گمراہی قرار دیا۔ اس لیے انسان پر لازم ہے کہ جب وہ کوئی کام عبادت اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے کرے تو کرنے سے پہلے اس کی پوری تحقیق کر لے کہ یہ کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کیفیت و صورت کے ساتھ ثابت ہے یا نہیں۔ اگر ثابت نہیں تو اس میں اپنا وقت اور توانائی ضائع نہ کرے۔ اسی طرح معاملات اور اخلاق و معاشرت کے تمام ابواب میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے اصول پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی تعلیم کے ذریعے ایک معتدل اور صحیح راستہ قائم کر دیا ہے، جس میں دوستی، دشمنی، نرمی گرمی، غصہ اور بردباری، کنجوسی اور سخاوت، کسب معاش اور ترک دنیا، اللہ پر توکل اور امکانی تدبیر، اسباب ضروریہ کی فراہمی اور مسبب الاسباب پر نظر، ان سب چیزوں میں ایک ایسا معتدل صراط مستقیم مسلمانوں کو دیا ہے کہ اس کی نظیر عالم میں نہیں مل سکتی۔ ان کو اختیار کرنے سے ہی انسان کامل بنتا ہے۔ اس میں استقامت سے ذرا گرنے ہی کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ استقامت ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ دین کے تمام اجزاء و ارکان اور ان پر صحیح عمل اس کی تفسیر ہے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے معاملے میں کوئی ایسی جامع بات بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر مستقیم رہو۔ اور عثمان بن حاضر ازدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، علیک بتقوی اللہ والاستقامت اتبع ولا تبتدع، یعنی تم تقوی اور خوف خدا کو لازم پکڑو اور استقامت کو بھی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں شریعت کا اتباع کرو، اپنی طرف سے کوئی بدعت ایجاد نہ کرو۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ دشوار کام استقامت ہی ہے، اسی لیے محققین صوفیہ نے فرمایا ہے کہ استقامت کا مقام کرامت سے بالا تر ہے۔ جو شخص دین کے کاموں میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، اگرچہ عمر بھر بھی اس سے کوئی کرامت صادر نہ ہو، وہ اعلیٰ درجے کا ولی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت اور شاق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور فرمایا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحیہ مبارک میں کچھ سفید بال دیکھ کر بطور حسرت اور افسوس کے عرض کیا کہ اب تیزی سے بڑھاپا آپ کی طرف آ رہا ہے، تو فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود میں پچھلی قوموں پر سخت و شدید عذاب کے واقعات مذکور ہیں، وہ بھی اس کا سبب ہو سکتے ہیں، مگر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہی اس کا سبب ہے۔
تفسیر قرطبی میں ابو علی صدری سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے پھر دریافت کیا کہ سورت میں جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی قوموں کے عذاب کا ذکر ہے اس نے آپ کو بوڑھا کیا؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد نے فاستقم کما امرت، یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کامل کی مثالی صورت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور فطری طور پر استقامت آپ کی عادت تھی، مگر پھر اس قدر بار یا تو اس لیے محسوس فرمایا کہ آیت میں مطلق استقامت کا حکم نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ امر الہی کے مطابق استقامت ہونا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام پر جس قدر خوف و خشیت الہی کا غلبہ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اس خشیت ہی کا یہ اثر تھا کہ باوجود کامل استقامت کی یہ فکر لگ گئی کہ اللہ جل شانہ کو جیسی استقامت مطلوب ہے وہ پوری ہوئی یا نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی استقامت کی تو زیادہ فکر نہ تھی کیونکہ وہ الحمدللہ حاصل تھی، مگر اس آیت میں پوری امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ امت کا استقامت پر قائم رہنا دشوار دیکھ کر فکر و غم طاری ہوا۔ حکم استقامت کے بعد فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، یہ لفظ مصدر طغیان سے بنا ہے، اس کے معنی حد سے نکل جانے کے ہیں، جو ضد ہے استقامت کی۔ آیت میں استقامت کا حکم مثبت انداز میں صادر فرمانے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ اس کے منفی پہلو کی ممانعت بھی صراحتاً ذکر کر دی کہ عقائد، عبادات اور معاملات، اخلاق وغیرہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہ نکلو کہ یہ ہر فساد اور دینی و دنیاوی خرابی کا راستہ ہے۔ دوسری آیت میں انسان کو خرابی اور بربادی سے بچانے کے لیے ایک اور اہم ہدایت نامہ دیا گیا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، یعنی ظالموں کی طرف ادنا میلان بھی نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے۔ لا ترکنو مصدر رکون سے بنا ہے جس کے معنی کسی طرف خفیف سے میلان اور جھکاؤ اور اس پر اعتماد و رضا کے ہیں۔ اس لیے آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ظلم و جور میں خود مبتلا ہونے کو تو دین و دنیا کی تباہی سبھی جانتے ہیں، مگر ظالموں کی طرف ادنا سا جھکاؤ اور میلان، ان سے راضی ہونا، ان پر اعتماد کرنا بھی انسان کو اسی بربادی کے کنارے لگا دیتا ہے۔ اس جھکاؤ اور میلان سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق صحابہ و تابعین کے چند اقوال منقول ہیں جن میں کوئی تعارض و اختلاف نہیں، سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا نہ مانو۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف کسی طرح کا بھی میلان نہ رکھو۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال و افعال کو پسند نہ کرو۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظالموں سے مداہنت نہ کرو، یعنی ان کے برے اعمال پر سکوت یا رضا کا اظہار نہ کرو۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظالموں کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا، یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظلم و جور کی ممانعت اور حرمت کے لیے اس آیت میں وہ انتہائی شدت ہے جو زیادہ سے زیادہ تصور میں لائی جا سکتی ہے، کیونکہ ظالموں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلق ہی کو نہیں بلکہ ان کی طرف ادنا درجے کے میلان اور جھکاؤ اور ان کے پاس بیٹھنے کو بھی اس میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ امام اوزاعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اپنے دین امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ کوئی شخص اس عالم سے زیادہ مبغوض نہیں جو اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر
کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اہل کفر اور اہل معصیت اور اہل بدعت کی صحبت سے اجتناب اور پرہیز واجب ہے، بجز اس کے کہ کسی مجبوری سے ان سے ملنا پڑے، اور حقیقت یہی ہے کہ انسان کی صلاح و فساد میں سب سے بڑا دخل صحبت اور ماحول کا ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیتوں کے 2 لفظوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالی نے پورے دین کو 2 حرف لا کے اندر جمع کر دیا ہے، ایک پہلی آیت میں لا تطغوا اور دوسری آیت میں لا ترکنوا۔ پہلے لفظ میں حدود شریعہ سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں برے لوگوں کی صحبت کی ممانعت ہے، اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور قائم کر نماز کو دونوں طرف دن کے اور کچھ ٹکڑوں میں رات کے، البتہ نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو، یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کو، اور صبر کر، البتہ اللہ ضائع نہیں کرتا ثواب نیکی کرنے والوں کا۔ سو کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے تھیں ایسے لوگ جن میں اثر خیر رہا ہو کہ منع کرتے رہتے بگاڑ کرنے سے ملک میں، مگر تھوڑے کہ جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، اور چلے وہ لوگ جو ظالم تھے وہی راہ جس میں عیش سے رہے تھے اور تھے گناہگار۔ اور تیرا رب ہرگز ایسا نہیں کہ ہلاک کرے بستیوں کو زبردستی اور لوگ وہاں کے نیک ہوں، اور اگر چاہتا تیرا رب کر ڈالتا لوگوں کو ایک رستے پر اور ہمیشہ رہتے ہیں اختلاف میں، مگر جن پر رحم کیا تیرے رب نے اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا ہے
اور پوری ہوئی بات تیرے رب کی کہ البتہ بھر دوں گا دوزخ جنوں سے اور آدمیوں سے اکٹھے. اور سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو. اور آئی تیرے پاس اس صورت میں تحقیق بات اور نصیحت اور یادداشت ایمان والوں کو. اور کہہ دے ان کو جو ایمان نہیں لاتے کام کیے جاؤ اپنی جگہ پر، ہم بھی کام کرتے ہیں، اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں. اور اللہ کے پاس ہے چھپی بات آسمانوں کی اور زمین کی، اور اسی کی طرف رجوع ہے سب کام کا. سو اسی کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ، اور تیرا رب بے خبر نہیں جو کام تم کرتے ہو. خلاصہ تفسیر. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی پابندی رکھیے دن کے دونوں سروں یعنی اول اور آخر میں اور رات کے کچھ حصوں میں. بے شک نیک کام نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو. یہ بات کہ نیکیوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ایک جامع نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے، کیونکہ ہر نیکی اس قاعدہ کلیہ میں داخل ہے. پس اس سے ہر نیکی کی رغبت ہونا چاہیے. اور ان منکرین کی طرف سے جو معاملات پیش آتے ہیں ان پر صبر کیا کیجیے کہ اللہ تعالی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. صبر بھی اعلیٰ درجے کی نیکوکاری ہے، اس کا پورا اجر ملے گا. اور اوپر جو سابقہ اقوام کی ہلاکت کے واقعات مذکور ہوئے تو وجہ اس کی یہ ہوئی کہ جو امتیں تم سے پہلے گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار لوگ نہ ہوئے جو کہ دوسروں کو ملک میں فساد یعنی کفر و شرک پھیلانے سے منع کرتے، بجز چند آدمیوں کے کہ جن کو ان میں سے ہم نے عذاب سے بچا لیا تھا کہ وہ تو البتہ جیسے خود کفر و شرک میں سے تائب ہو گئے تھے اوروں کو بھی منع کرتے رہتے تھے، اور انہی دونوں عمل کی برکت سے وہ عذاب سے بچ گئے تھے. باقی اور لوگ کیونکہ خود ہی کفر میں مبتلا تھے انہوں نے اوروں کو بھی منع نہ کیا، اور جو لوگ نافرمان تھے وہ جس ناز و نعمت میں تھے اسی کے پیچھے پڑے رہے، جرائم کے خوگر ہو گئے کہ اس سے باز ہی نہ آئے. خلاصہ یہ کہ نافرمانی تو ان میں عام طور پر رہی اور منع کرنے والا کوئی ہوا نہیں، اس لیے سب ایک ہی عذاب میں مبتلا ہوئے، ورنہ کفر کا عذاب عام ہوتا اور فساد کا خاص. اب بوجہ منع نہ کرنے کے غیر مفسد بھی مفسد ہونے میں شریک قرار دیے گئے، اس لیے جو عذاب مجموعہ کفر و فساد پر نازل ہوا وہ بھی عام رہا. اور اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو کفر کے سبب ہلاک کر دے اور ان کے رہنے والوں اپنی اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں، بلکہ جب بجائے اصلاح کے فساد کریں اور فساد کرنے والوں کو منع نہ کریں اس وقت عذاب خاص کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتا یعنی سب کو مومن کر دیتا، لیکن بعض حکمتوں سے ایسا منظور نہ ہوا، اس لیے دین کے خلاف مختلف طریقوں پر ہو گئے اور آئندہ بھی ہمیشہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے. مگر جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو وہ دین کے خلاف طریقہ اختیار نہ کرے گا. اور اس اختلاف پر غم یا تعصف یا تعجب نہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ ان میں اختلاف رہے، اور اختلاف کے لیے پیدا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا. اور خود اس کی حکمت یہ ہے کہ جس طرح مرحومین میں صفت رحمت کا ظہور ہو، مغلوبین میں صفت غضب کی ظاہر ہو، پھر اس ظہور کی حکمت یا اس حکمت کی حکمت اللہ ہی کو معلوم. غرض اس ظہور کی حکمت سے جہنم میں جانا بعضوں کا ضرور اور جہنم میں جانے کے لیے وجود کفار کا تکویناً ضروری اور وجود کفار کے لیے اختلاف لازم. یہ وجہ ہے سب کے مسلمان نہ ہونے کی. اور پیغمبروں کے قصوں میں سے یہ سارے مذکورہ قصے آپ سے بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں کے قصوں میں
سے ہم یہ سارے مذکورہ قصے آپ سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ ایک فائدہ بیان قصص کا تو یہ ہوا جس کا حاصل آپ کو تسلی دینا ہے، اور ان قصوں میں آپ کے پاس ایسا مضمون پہنچا ہے جو خود بھی راست اور قطعی ہے، اور مسلمانوں کے لیے برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے اور اچھے کام کرنے کے لیے یاد دہانی ہے۔ یہ دوسرا فائدہ بیان قصص کا ہوا، ایک فائدہ نبی کے لیے، دوسرا امت کے لیے۔ اور جو لوگ باوجود ان حجج قاطعہ کے بھی ایمان نہیں لاتے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے الجھتا نہیں، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، ہم بھی اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں، اور ان اعمال کے نتیجے کے تم بھی منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔ سو ان قریب باطل کھل جاوے گا، اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا ہی کو ہے، تو بندوں کے اعمال تو غیب بھی نہیں، ان کا علم تو بدرجہ اولا حق تعالی کو ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے، یعنی علم و اختیار دونوں اللہ ہی کے ہیں، پھر اس کو کیا مشکل ہے۔ اگر اعمال کی جزا و سزا دے دے، اور جب وہ ایسا علم و اختیار رکھتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی عبادت کیجئے جس میں تبلیغ بھی داخل ہے، اور اسی پر بھروسہ رکھیے۔ اگر تبلیغ میں کسی اذیت کا احتمال ہو، یہ بیچ میں بطور جملہ معترضہ کے آپ سے خطاب فرما دیا، آگے پھر وہی مضمون ہے، یعنی اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو، جیسا کہ اوپر علم غیب سے اعمال کا علم بدرجہ اولا ثابت ہو گیا۔ معارف و مسائل۔ اسلوب قرآنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کی طرف اشارہ۔ سورہ ہود میں انبیاء سابقین اور ان کی قوموں کے عبرتناک حالات و واقعات کا ذکر کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کو چند ہدایات دی گئی ہیں، جن کا سلسلہ پچھلی آیت فاستقم کما امرت سے شروع ہوا ہے۔ ان ہدایات میں قرآن کریم کا یہ حسن بیان کس قدر دلکش اور ادب آموز ہے کہ جس کام کا حکم مثبت انداز میں دیا گیا اس میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا ہے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبعاً اس میں شامل کیا گیا ہے، جیسے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اور مذکورہ صدر آیت میں اقیم الصلاۃ، اور اس کے بعد واصبر، اور جس کام سے روکا گیا اور اس سے بچنے کی ہدایت کی گئی تو اس میں براہ راست امت کو خطاب کیا گیا، جیسے پچھلی آیتوں میں لا تطغوا اور لا ترکنوا الی الذین ظلموا۔ اور غور کیا جائے تو پورے قرآن میں عام طور پر یہی طرز استعمال ہوا ہے کہ امر کا مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا ہے، اور نہیں و ممانعت کا مخاطب امت کو، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا اظہار ہے کہ جو کام قابل ترک ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان سے پرہیز کرتے ہیں۔ آپ کی فطرت سلیمہ اور طبیعت ہی اللہ تعالی نے ایسی بنائی تھی کہ کسی بری خواہش اور بری چیز کی طرف میلان ہی نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایسی چیزیں جو ابتدائی اسلام میں جائز و حلال تھیں مگر انجام کار ان کا حرام ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں طے شدہ تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حلال ہونے کے زمانے میں کبھی ان کے پاس نہیں گئے، جیسے شراب یا سود اور جوا وغیرہ۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے آپ کو اور آپ کی پوری امت کو اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ علماء تفسیر، صحابہ و تابعین کا اس پر اتفاق ہے کہ صلاۃ سے مراد اس جگہ فرض نمازیں ہیں، اور صلاۃ کی اقامت سے مراد اس کی پوری پابندی اور مداومت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرنا مراد ہے، بعض نے فرمایا کہ نماز کو اس کے افضل وقت میں ادا کرنا مراد ہے۔ یہی تین قول آیت اقیم الصلاۃ کی تفسیر میں منقول ہیں، اور در حقیقت یہ کوئی اختلاف نہیں، یہ سبھی چیزیں اقامت صلاۃ
کے مفہوم میں شامل ہے۔ اقامت صلاح کا حکم دینے کے بعد نماز کے اوقات کا اجمالی بیان یہ ہے کہ دن کے دونوں سروں یعنی شروع اور آخر میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، کیونکہ زلفا کی جمع ہے جس کے معنی ایک حصہ اور قطعہ کے ہیں۔ دن کے دونوں سروں کی نماز کے متعلق اس پر تو سب کا اتفاق ہے، کیونکہ زلفا کی جمع ہے جس کے معنی ایک حصے اور قطع کے ہیں۔ دن کے دونوں سروں کی نماز کے متعلق اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ پہلے سرے کی نماز فجر ہے، آخری سرے کی نماز بعض حضرات نے مغرب کو قرار دیا ہے کہ دن کے بالکل ختم پر ہے، اور بعض حضرات نے عصر کی نماز کو دن کے آخری سرے کی نماز قرار دیا ہے، کیونکہ دن کی آخری نماز وہی ہے۔ وقت مغرب دن کا جز نہیں بلکہ دن گزرنے کے بعد آتا ہے۔ اور زلفم من اللیل یعنی رات کے حصوں کی نماز سے مراد جمہور مفسرین حسن بصری، مجاہد، محمد بن کعب، قتادہ، ضحاک رحمہم اللہ علیہما وغیرہم نے مغرب و عشاء کی نماز کو قرار دیا ہے، اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد فرمایا ہے کہ زلفم من اللیل مغرب و عشاء ہیں، جبکہ طرفی النہار سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہوئی، اور زلفم من اللیل سے مغرب و عشاء کی۔ تو اس آیت میں 4 نمازوں کے اوقات کا بیان آ گیا، صرف ظہر کی نماز کا بیان رہ گیا جو دوسری آیت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس میں آیا ہے۔ اس آیت میں اوقات مذکورہ میں اقامت صلاح کے حکم کے بعد ان کا ایک عظیم فائدہ بھی بتلایا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نیک کام سے تمام نیک کام مراد ہیں، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، حسن خلق، حسن معاملہ وغیرہ سب داخل ہیں، مگر نماز کو ان سب میں اولیت حاصل ہے۔ اسی طرح سیئات کا لفظ تمام برے کاموں کو حاوی اور شامل ہے، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہوں یا صغیرہ۔ لیکن قرآن مجید کی ایک دوسری آیت نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص قرار دیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ نیک کام جن میں نماز سب سے افضل ہے صغیرہ گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں اور ان کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کا خود کفارہ کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعے تک اور 1 رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان صادر ہوں، جبکہ یہ شخص کبائر یعنی بڑے گناہوں سے بچا رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کام، نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ کرنے سے خود بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ مگر تفسیر بحر محیط محققین علماء اصول کا یہ قول نقل کیا ہے کہ صغیرہ گناہ بھی نیک کام کرنے سے جبھی معاف ہوتے ہیں جبکہ آدمی ان کے کرنے پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ کرے، ان پر اصرار نہ کرے۔ روایات حدیث میں جتنے واقعات کفارہ ہو جانے کے منقول ہیں ان سب میں یہ تصریح بھی ہے کہ ان کا کرنے والا جب اپنے فعل پر نادم ہو اور آئندہ کے لیے توبہ کرے، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ معاف ہو جانے کی بشارت سنائی۔ واللہ اعلم۔
مشہور و معروف روایات حدیث میں کبائر یعنی بڑے گناہ ان چیزوں کو بتلایا ہے: اللہ تعالی کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک یا برابر قرار دینا، قصدن کسی فرض نماز کا چھوڑنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، حرام کاری، چوری، شراب نوشی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناجائز طور پر لے لینا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، کسی کا مال ناجائز طور پر غصب کرنا، عہد شکنی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دینا وغیرہ۔ کبیرہ اور صغیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے گناہوں کی تفصیل مستقل رسالوں میں علماء نے لکھ دی ہیں۔ میرے رسالے گناہ بے لذت میں بھی مذکور ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال آیت مذکورہ سے بات ثابت ہوئی کہ نیک کام کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے کام کے بعد نیک کام کر لو تو وہ اس کی برائی کو مٹا دے گا، اور فرمایا کہ لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ معاملہ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے۔ در حقیقت ان حدیث میں گناہ سے توبہ کرنے کا مسنون و محمود طریقہ بتلایا گیا ہے، جیسا کہ مسند احمد میں بروایت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاوے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے تو اس گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ اس نماز کو نماز توبہ ہی کہا جاتا ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یعنی یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اس میں ذالک کا اشارہ قرآن کریم کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور احکام امر و نہی کی طرف بھی، جن کا ذکر اس سے پہلے آیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ قرآن یا اس کے مذکورہ احکام ان لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہیں جو نصیحت سننے اور ماننے کے عادی ہیں۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ ہر دھرمی ضدی آدمی جو کسی چیز پر غور ہی نہ کرے وہ ہر ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی آپ صبر و ثابت قدمی کے ساتھ رہیں کیونکہ اللہ تعالی نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ صبر کے لفظی معنی باندھنے کے ہیں، اسی لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے بھی صبر بولا جاتا ہے، جس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ نیک کاموں کے کرنے پر اپنے نفس کو ثابت قدم رکھے اور یہ بھی کہ برے کاموں میں مبتلا ہونے سے اس کو روکے۔ اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دینے سے یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ جو احکام آیت مذکورہ میں آپ کو دیے گئے ہیں، مثلا استقامت، اقامت صلاح وغیرہ، ان پر آپ مضبوطی سے قائم رہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مخالفین کی مخالفت اور ایذاؤں پر صبر کی تلقین مقصود ہو۔ اور اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی محسنین یعنی نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اس میں بظاہر محسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آیات مذکورہ کے احکام امر و نہی کے پابند ہوں، یعنی دین میں استقامت کا مقام ان کو حاصل ہو، حدود شرعیہ کی پوری رعایت کرتے ہوں، ظالموں کے ساتھ دوستی اور بے ضرورت تعلق نہ رکھتے ہوں، نماز کو آداب کے ساتھ افضل وقت میں ادا کرنے کے پابند ہوں، تمام احکام دین پر ثابت قدم ہوں۔ اور خلاصہ ان سب کا وہی ہے جو احسان کی تعریف میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات کے یقین کا یہ درجہ حاصل ہو جائے تو اس کے تمام اقوال و افعال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ علماء سلف میں 3 کلمے ایسے معروف تھے جو باہم ایک دوسرے کو لکھا کرتے تھے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اول یہ کہ
جو شخص آخرت کے لیے کام میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کے دنیا کے کاموں کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں اور ان کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو شخص اپنی باطنی حالت کو درست کر لے کہ قلب کا رخ سب سے ہٹا کر اللہ تعالی کی طرف پھیر دے تو اللہ تعالی اس کی ظاہری حالت کو خود بخود درست فرما دیتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملے کو صحیح و درست کر لے تو اللہ تعالی اس کے اور تمام لوگوں کے درمیان کے معاملات کو خود درست فرما دیتے ہیں۔ اصل عبارت ان تین کلمات کی یہ ہے، وَكَانَ أَهْلُ الْخَبَرِ يَكْتُبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ بِثَلَاثَةِ كَلِمَاتٍ مَنْ عَمِلَ لِآخِرَ بِهِ كَفَاهُ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ۔ تیسری اور چوتھی آیتوں میں پچھلی اقوام پر عذاب الہی نازل ہونے کی وجہ اور لوگوں کو اس سے بچنے کی ہدایت اس طرح دی گئی ہے کہ فرمایا ان پچھلی قوموں میں افسوس ہے کہ ایسا نہ ہوا کہ ان میں کچھ بھی سمجھدار نیک لوگ ہوتے جو اپنی قوم کو فساد کرنے سے باز رکھتے، بجز تھوڑے سے لوگوں کے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کا اتباع کیا اور وہی عذاب سے محفوظ رہے، اور باقی پوری قوم دنیا کی لذتوں میں پھنس کر جرائم پیشہ بن گئی۔ اس آیت میں اہل الرائے اور سمجھدار لوگوں کو لفظ اولو بقیت سے تعبیر کیا ہے۔ بقیہ کا لفظ باقی ماندہ چیز کے لیے بولا جاتا ہے، اور انسان کی عادت یہ ہے کہ جو چیز سب سے زیادہ عزیز و محبوب ہوتی ہے اس کو ہر حال میں اپنے لیے محفوظ اور باقی رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر دوسری ساری چیزیں قربان کر دیتا ہے مگر اس کو نہیں دیتا۔ اسی لیے عقل و بصیرت کو بقیہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزیز ہے۔ چوتھی آیت میں فرمایا کہ آپ کا رب شہروں اور بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ ان کے بسنے والے نیکوکار یعنی مسلمان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے یہاں ظلم و جور کا کوئی امکان نہیں، جن کو ہلاک کیا جاتا ہے وہ اسی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے اور مصلحون سے مراد وہ لوگ ہیں جو باوجود مشرک کافر ہونے کے معاملات اور اخلاق اچھے رکھتے ہیں، کسی کو نقصان و ایذا نہیں پہنچاتے، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ دنیا کا عذاب کسی قوم پر محض ان کے مشرک کافر ہونے کی وجہ سے نہیں آتا جب تک کہ وہ اعمال و اخلاق میں بھی ایسے کام نہ کرنے لگیں جن سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ پچھلی جتنی قوموں پر عذاب آئے ان کے خاص اعمال بد اس کا سبب بنے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں، قوم شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کر کے فساد پھیلایا، قوم لوط علیہ السلام نے بدترین قسم کی بدکاری کو شیوا بنایا، قوم موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغمبروں پر ظلم ڈھائے۔ قرآن کریم نے دنیا میں ان پر عذاب آنے کا سبب انہی اعمال و افعال کو بتلایا ہے۔ نرے کفر و شرک کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا، اس کی سزا تو جہنم کی دائمی آگ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ ملک و سلطنت کفر و شرک کے ساتھ تو چل سکتے ہیں مگر ظلم و جور کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اختلاف مذموم اور محمود۔ پانچویں آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت و ملت بنا دیتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر ڈالتے، سب کے سب مسلمان ہی ہو جاتے، ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا، مگر بتقاضۂ حکمت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی عمل پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ اس نے انسان کو ایک قسم کا اختیار سپرد کر دیا ہے، اس کے ماتحت وہ اچھا یا برا جو چاہے عمل کر سکتا ہے، اور انسان کی طبائع مختلف ہیں اس لیے راہیں مختلف ہوتی ہیں اور عمل مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے ہی رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالی نے رحمت فرمائی،
یعنی انبیاء علیہ السلام کا اتباع کرنے والے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف سے مراد اس جگہ دین حق اور تعلیم انبیاء کی مخالفت ہے۔ اجتہادی اختلاف جو ائمہ دین اور فقہاء اسلام میں ہونا ناگزیر ہے اور عہد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہوتا چلا آیا ہے، وہ اس میں داخل نہیں، نہ وہ رحمت الہی کے خلاف ہے، بلکہ مقتضائے حکمت و رحمت ہے۔ جن حضرات نے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کو اس آیت کی روح سے غلط خلاف رحمت قرار دیا ہے، یہ خود سیاق آیت کے بھی خلاف ہے اور صحابہ و تابعین کے تعامل کے بھی۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔